السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، وأعطاه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين الشفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مبارک اور بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی تمہاری جو نیبرز ہے اس نیبرز کے ساتھ میں ہمیں کون سا سلوک کرنا چاہیے، اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آج ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بہت غافل ہیں، اور اپنے جو نیبرز ہیں، جو اپنے پڑوسی ہیں، ان پڑوسیوں کے ساتھ میں ہمارا سلوک کیا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، اور تعلیمات اسلام اس کے بارے میں کیا ہے، اس مختصر سی محفل میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پیاری اور مقدس کتاب قرآن عظیم اور فرقان مجید سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الجُّنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسایہ اور دور کے ہمسایہ اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی بانڈی غلام سے، بے شک اللہ عز و جل خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا۔ تلاوت شدہ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اس آیہ کریمہ میں جہاں پر مالک و مولا نے اپنے ساتھ شرکت اور ماں باپ سے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے،
رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، یتیموں محتاجوں کو ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا، اسی کے ساتھ میں یہاں پر ہمسایہ یعنی پڑوسی تمہارے نزدیک کی ہو یا دور کی ہو، اور تمہارے کروٹ کے ساتھی یعنی بیوی بچے ان کے ساتھ، اور راہ گیر یعنی مسافر اور باندی اور غلام سے، ان تمام کے ساتھ میں حسن سلوک کا کتنا بہترین پیغام دیا گیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تعلیمات کے، اس چیز کے اوپر ہم غور کریں اور ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ میں اور خاص کر پڑوسیوں کے ساتھ میں ہمارا کون سا سلوک ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اس حدیث کے ہر لفظ کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرما کر کے یہ پیغام پوری امت کو دے رہے گے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی، وہاں پر جو موجود تھے صحابہ کرام، عرض کی یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ 3 مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یاد فرما کر یہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ جب سوال کرنے پر، پوچھنے پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی وہ پریشانوں کو تکلیف دیتا ہو، پریشان کرتا ہو، اس کی آفتوں سے اس کا پڑوسی اگر محفوظ نہیں تو وہ مومن نہیں، یعنی کامل مومن نہیں۔ ایمان کا جو مزہ اس کو دل اور اس کی ذہن و فکر میں ہونا چاہیے، اس مزے سے وہ ابھی تک اس نے شرابوں نہیں ہوا ہے، لطف اندوز نہیں ہوا ہے، یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں۔ حدیث پاک میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے کتنے سخت ارشادات کے اور کس قدر تاکید فرمائی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس چیز کے پر غور کرو، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے، یعنی وہ ستاتا ہے اور پڑوسی کو اپنے پڑوسی سے ہر وقت میں ڈر رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کبھی بھی وہ جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم بخاری میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل جب بھی آتے تھے برابر ان کی یہ وصیت تھی پڑوسیوں کے بارے میں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ ذرا غور کریں کہ پڑوسی کو اپنے مال کا حقدار بنا دیں گے، اپنا وارث بنا دیں گے۔ اس قدر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم ان تمام چیزوں سے ذرا غور کریں کہ آج ہم اپنے پڑوسیوں، اپنے نیبر کے ساتھ میں ہمارا کون سا سلوک ہوتا ہے۔ ترمذی و دارمی نے، حاکم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو۔
اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے، آپ کس کے ساتھی ہے، یا سفر میں ہے یا کہیں پر بھی کوئی ساتھ دے رہے گے، آپ اپنے ساتھی کا خیال رکھیں، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اور پڑوسیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو، اس کا اچھا چاہنے والا ہو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ میں اس کا رویہ اچھا ہو۔ معزز سامعین کرام، کتنی سخت تاکید پڑوسیوں کے بارے میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ابن ماجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے یہ اچھا کیا یا برا کیا؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے یا یہ کام برا کیا ہے؟ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سماعت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے وہ اچھا کیا ہے۔ تمہارے نیبر جو ہے، تمہارے پڑوسی ہے، جو اس بات کی گواہی دے کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے، تو مطمئن ہو جاؤ کہ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ اور جب وہ یہ کہتے سنو کہ تم نے یہ برا کیا ہے تو بے شک تم نے وہ کام برا کیا ہے۔ تو پڑوسی، اگر تمہارے پڑوسی اس سے خوش ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کام برا کیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آقا دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اندر کتنی سختی ہے، اپنے نیبر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کے بارے میں کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے۔ امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ کثرت سے کرتی ہے۔ ذرا غور کریں، فرائض کی کثرت ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، صدقات بھی کرتی ہے، اچھے تمام کام کرتی ہے، اللہ اکبر، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ ذرا غور کریں، آپ نمازی بھی ہیں اور آپ فرائض کے پابند بھی ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوال کیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ عورت فرائض کی بھی پابند ہے، صدقات بھی دیتی ہے، روزدار بھی ہے، بہت اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو ادا کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ ماں بہنیں اس بات کے اوپر اچھی طرح سے غور کریں کہ آپ اپنی زبان کو کہاں کہاں چلا رہی ہے اور کس کس انداز سے زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اور خاص کر پڑوسیوں کے بارے میں کس طرح سے آپ کی زبان چلتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زبان سے تو وہ تکلیف دیتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم میں ہے۔ ذرا غور کریں، فرائض کی پابندی بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے کہا، پھر یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ، صدقہ اور نماز کی کمی ہے، اور ایک عورت ہے اس کے بارے میں یہ سنا ہے ہم نے کہ نمازوں کی پابند اتنی نہیں ہے، روزوں کی اتنی پابند نہیں ہے، صدقہ و خیرات اتنا نہیں دیتی ہے، ان تمام چیزوں کی کمی ہے اس کے اندر، یعنی نوافل، وہ نوافل وغیرہ کی کمی ہے، لیکن اس کا ایک عمل کیا ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے،
पनीर के टुकड़े सदका करती है और अपनी जुबान से पड़ोसियों को ईजा नहीं देती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। जरा गौर करो, इस बात से आज हमें सबक लेना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भी कौन सा सलूक करते हैं। आप नमाज के, फराइज के, हर चीज के पाबंद हैं, लेकिन आपकी जुबान से उनको तकलीफ देते हैं। आका फरमाते हैं कि जन्नत की तुम्हें वो खुशबू नहीं मिलेगी। ज़रा गौर करें। लेकिन इन हुकूकुल इबाद के अंदर ये चीज़ आती है, तो हुकूकुल इबाद का अच्छी तरह से आप याद रखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्ती के साथ के उसके साथ इरशाद फरमाया है। हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, कहती है कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे दो पड़ोसी के, उनमें से किसी के पास हदिया भेजो। अगर मुझे कोई हदिया भेजना है, अगर किसी को कोई तोहफा देना है, दो पड़ोसी के, उन दो पड़ोसियों में से मैं सबसे पहले किसको वो हदिया भेजूं, किसको वो गिफ्ट दो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब हो, जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से, यानी जो सबसे करीब तुमसे तुम्हारे है, उसके पास तो हदिया भेजो, उसको वो गिफ्ट दो। मौज़्ज़ज़ सामीन कराम, आकाए दो आलम दुर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तालीमात आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके मानने वालों को, फॉलोवर्स को कैसी तालीम दी है। बैहक़ी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बसनद ज़ईफ़, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें आकाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक है? तुम्हारा जो नेबर है, तुम्हारा जो पड़ोसी है, उसका तुम्हारे ऊपर क्या हक है? हर शख्स ये सुन करके अपने आप का मुहासिबा करे कि क्या आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है। लेकिन जब ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने पड़ोसी के साथ में कौन सा सलूक करते गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ये है कि जब वो तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करो। अगर आप इस लायक है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं और आपसे मदद मांगे, तो जिस तरह से आप मदद कर सकते हो उस पड़ोसी की, उस नेबर की आप मदद करो। जब वो कर्ज मांगे तो उसको कर्ज दो। आप इतने मजबूत हैं कि आप किसी को कर्ज दे सकते हैं, या आपके पास में इतना माल है, जो भी कुछ है, जिस तरह से भी हो आप उनको कर्ज दें। अगर आप इस लायक नहीं है तो एक अच्छा सा ऐसा जवाब दे कि उसको भी खुशी हो जाए, वो भी मुतमईन हो जाए। और जब मोहताज हो तो उससे दो, और जब वो मोहताज हैं तो उनकी मदद करो, उनको जब दो, और जब बीमार हो तो उनकी तीमारदारी करो, और जब उससे खैर पहुंचे तो मुबारकबाद दो। कोई खुशी पहुंचे, कोई खैर पहुंचे तो मुबारक दो। ऐसा नहीं कि उसके माल से आप दिल में जलन रखो, हसद रखो, बुग़्ज़ रखो। नहीं, उनको तुम मुबारक दो, और जब मुसीबत पहुंचे तो उनकी ताज़ियत करो। उनको कोई तकलीफ पहुंचे, कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पड़ोसी की तीमारदारी करो, उनकी ताज़ियत करो। और मर जाए तो जनाजे के साथ जाओ, बगैर इजाज़त अपनी इबारत बुलंद न करो। लेकिन देखो कितनी बेहतरीन इस्लाम ने हमें तालीम दी है। अगर आपको ज़रूरत है आपकी दीवार को बुलंद करने की, तो आप उनसे इजाज़त ले लें, अच्छी तरह से उनसे बातचीत करके, और उसके बाद में आप ये काम शुरू करें, और उसको, और अपनी हानि से उसको ईज़ा न पहुंचाओ। ज़रा ये बात तो बहुत बड़ी है। यानी घर के अंदर जो भी खाना पकाओ, अगर इस कदर उसके अंदर खुशबू वगैरह ना हो कि वो पड़ोसियों के घर तक जाए, वो पड़ोसी उस खुशबू से अपने दिल के अंदर कुछ और ख्यालात लाई, और अगर जाए भी तो कुछ और ज़्यादा उसमें डाल करके अपने पड़ोसी के वहाँ पर भी पहुँचा दो। मगर उसमें से कुछ उसे भी दो, और मेवे खरीदो तो उसके पास भी हदिया करो, और अगर हदिया ना करना हो
تو چھپا کر مکان کے اندر لاؤ، چھپا کر کے مکان کے اندر لاؤ، تاکہ اس کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ میوے اور وغیرہ کھا رہے ہیں اور ہمیں ایک چیز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے اوپر ذرا غور تو کرو کہ مساوات کے اندر اسلام نے ہمیں کیسی کیسی تعلیم دی ہے۔ اور اگر ہدیہ نہ کرو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اس سے لے کر باہر نہ نکلے کہ یہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ اور ایسی چیزیں جو کھانے پینے کی ہو، آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بچوں کو بھی اگر دو تو کہو کہ گھر میں بیٹھ کر کے اس کے کھائے، باہر لے کر کے جائیں گے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے اور ان کو رنج پہنچے گا۔ تو ان تمام چیزوں کی تعلیمات کے اوپر ذرا غور کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری طرح سے پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے گئے کہ یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری اندر کہ پڑوسیوں کا حق صحیح معنوں میں ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے تین قسم کے ہیں، تین قسم کے پڑوسی ہیں۔ ان تین قسم میں سب سے پہلے بعض نے کہا کہ تین حق ہے، اور بعض نے دو، اور بعض نے کہا ایک حق ہے۔ پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے تین حق ہیں، بعض پڑوسیوں کے دو حق ہیں، اور بعض کا ایک حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم ہو اور رشتہ والا ہو تو اس کے تمہارے اوپر تین حق ہے۔ مسلمان بھی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے اگر وہ پڑوسی، تو اب تمہارے اس کے اوپر تین حق ہے۔ یعنی وہ کون سے تین حق ہیں؟ حق کے جواب، یعنی آپ کا وہ رشتہ دار ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو اگر پڑوسی مسلمان ہے تو آپ کے تین حق ہو گئے، ایک تو آپ کا پڑوسی ہے وہ، ایک تو دوسرا مسلمان ہے، اور تیسرا حق کیا ہے؟ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ تو ان تینوں حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس کے ساتھ میں وہ سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو پڑوسی کی جو دوسری قسم ہے، وہ پڑوسی مسلم ہے، اس کے دو حق ہے، ایک تو وہ مسلمان ہے، اور دوسرا حق کیا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو اب وہ پڑوسی جو مسلمان ہے، اور دوسری قسم کی وہ حق جو ہے وہ آپ کا پڑوسی، دو حق ہے اس کے، ایک مسلمان کے ناطے سے اس کے ساتھ میں آپ حسن سلوک کرو، اور آپ کا جو نیبر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس حساب کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اور کافر کا صرف ایک حق ہے، اگر آپ کا پڑوسی کافر ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کو کوئی ایسی تکلیف نہ دو، کوئی ایسی ایذا نہ پہنچاؤ۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے دے، یعنی اگر کافر ہے تو ہماری قربانیوں میں سے ہم ان کو دیں، تو مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو، باقی جو حقوق ہے آپ ادا کرو۔ تو معزز سامعین کرام، اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کتنی سختی بھی اس کے ساتھ کی گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور ان کو ہر طرح سے خوش رکھیں، جتنی آپ کی پہنچ ہے اتنی ان کی مدد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اپنے پڑوسیوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے جتنے بھی رشتہ داروں ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔